الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ اخلاص ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور صرف 4 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ قرآن پاک کی بہت ہی مختصر صورتوں میں شامل ہے، اور وہ صورت ہے کہ جو اکثر مسلمانوں کو یاد رہتی ہے، بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کو قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کے بعد صرف سورہ اخلاص ہی یاد ہے، اسی کو وہ ہر نماز میں اور رکعتوں میں پڑھتے رہتے ہیں. لیکن یہ صورت اپنے معنی کے اعتبار سے بہت ہی عظیم الشان ہے، اور اسی لیے اس کا نام ہی سورہ اخلاص رکھا گیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صورت مسلمانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے خالص کر دیتی ہے. یعنی ویسے تو ہر آدمی جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مومن کہلایا جاتا ہے، لیکن اس ایمان میں تازگی، گیرائی، پختگی، رسوخ جو حاصل ہوتا ہے وہ ان صفات کے استحضار سے حاصل ہوتا ہے جو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے متعلق بیان فرمائی ہیں. اس کے شان نزول میں بعض روایات میں مذکور ہے کہ اہل مکہ نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کا نام و نسب کیا ہے؟
تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالی کی بہترین اعلیٰ درجے کی صفات بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو یہ ایسی صورت ہے کہ اگر کوئی معنی کے استحضار کے ساتھ اس صورت کو پڑھے گا اور پڑھتا رہے گا تو اس کے دل و دماغ سے شرک کے تمام جراثیم نکل جائیں گے اور ایمان کا نور رگ و ریشے کے اندر پیوست ہو جائے گا، حلاوت اور چاشنی پیوست ہو جائے گی۔ اس لیے اس صورت کا بکثرت پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ صحیح روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تہائی قرآن پڑھ کر نہ سناؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت بالکل ضرور سنائے جائے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ان کے سامنے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ پوری صورت پڑھی اور اس کے بعد حجرے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ سمجھے کہ شاید کوئی ضرورت پیش آ گئی اس لیے حضرت تشریف لے گئے ہیں، واپس تشریف لائیں گے تو تہائی قرآن پورا مکمل فرمائیں گے، اس لیے سب وہیں انتظار میں بیٹھے رہے، کوئی اٹھ کے نہیں گیا۔ تھوڑی دیر میں پیغمبر علیہ السلام واپس تشریف لائے، دیکھا سب موجود ہیں تو پوچھا بھائی کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کیا بات ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے اور ابھی تو صرف سورہ اخلاص ہی ہوئی ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو تہائی قرآن ہے، جس سورہ اخلاص کو تم ایک چھوٹی سی سورت سمجھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے پڑھنے کا ثواب تہائی قرآن پڑھنے کے برابر رکھا ہے۔ تو یہ اضافی ثواب ہے، یعنی جو 10 پارے پڑھنے کا اصلی ثواب ہے وہ سورہ اخلاص پڑھنے کا اضافی ثواب ہے، اور جو 10 پارے پڑھنے کا اضافی ثواب ہوگا وہ تو بہت زیادہ ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ مقابلہ 10 پاروں کے اصلی ثواب کا سورہ اخلاص کے اضافی ثواب سے، یعنی یہ انعام ہے، یہ حوصلہ افزائی والا ثواب ہے جو سورہ اخلاص کے پڑھنے پر آدمی کو ملتا ہے۔ اسی طرح صحیح روایت میں یہ مضمون بھی وارد ہے کہ ایک انصاری صحابی مسجد قباء میں امامت کیا کرتے تھے، اور وہ جب بھی قرات کرتے نماز میں تو اس کی ابتدا قل هو اللہ احد سے کرتے تھے، اس کے بعد دوسری سورت پڑھتے تھے، اور ہر نماز میں ان کا یہی عمل تھا۔ تو جو ان کے مقتدی حضرات تھے انہوں نے ایک دن ان سے کہا کہ حضرت یہ آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، کیا آپ اسے کافی نہیں سمجھتے کہ پھر دوسری سورت بھی اس کے ساتھ ملاتے ہیں؟ اس لیے یا تو آپ خالی سورہ اخلاص پڑھیں یا خالی دوسری سورت پڑھیں، دونوں کو ملانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ان انصاری صحابی امام صاحب نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی سن لو، میں تو سورہ اخلاص پڑھنے کو چھوڑ نہیں سکتا، اگر تمہیں میری امامت اسی طرح منظور ہے تو ٹھیک، اور اگر منظور نہ ہو تو میں امامت چھوڑنے کو تیار ہوں، مگر سورہ اخلاص چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔
اب چونکہ وہ اس پورے علاقے میں سب سے افضل متقی پرہیزگار آدمی تھے، ان کے علاوہ کوئی امامت کا مستحق نہ تھا اس درجے کا، تو لوگ خاموش ہو گئے، نماز پڑھتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کسی کام سے قباء تشریف لائے، تو وہاں تذکرہ ہوا تو کچھ حضرات نے امام صاحب کی بات بھی حضور کو بتا دی کہ حضرت ہمارے امام صاحب تو سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان امام صاحب کو بلا کر پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اپنے مقتدیوں کی بات نہیں مانتے اور تمہیں ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کر رکھا ہے؟ تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ سورت بہت ہی پسند ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بشارت سنائی، حبک ایہا ادخلک الجنہ، اللہ اکبر، یعنی تمہارا سورہ اخلاص سے محبت کرنا تمہیں جنت تک پہنچائے گا۔ تو یہ ان کا ایک جذباتی عمل تھا کہ ہر رکعت کے اندر وہ سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے تھے، اور اس پر اس قدر اصرار تھا کہ امامت چھوڑنی منظور ہے مگر سورہ اخلاص چھوڑنی منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ زبان نبوت سے انہیں بشارت ملی کہ سورہ اخلاص کی محبت کی بدولت تمہیں جنت ملے گی۔ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ بھی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک صاحب کو امیر لشکر بنا کر بھیجا۔ ان کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ ہر رکعت کے اخیر میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ یہ مسجد قباء والے صاحب شروع میں پڑھتے تھے اور یہ امیر صاحب جو تھے یہ اخیر میں پڑھتے تھے۔ والضحیٰ پڑھی پھر اخیر میں سورہ اخلاص، الم نشرح پڑھی پھر اخیر میں سورہ اخلاص۔ تو جب ان کے ماتحت لوگ سب واپس ہوئے، لشکر واپس ہوا، تو آ کر جب کارگزاری سنانے لگے تو پیغمبر علیہ السلام کے سامنے یہ بھی ذکر آیا کہ امیر صاحب تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے رہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان سے پوچھوایا کہ ان سے پوچھو کہ یہ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے رہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اس سورت میں رحمان کی صفات بیان ہوئی ہیں، اس لیے مجھے یہ سورت بہت پسند ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں یہ بشارت سنا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں، یعنی جو سورہ اخلاص سے محبت رکھے گا، اس کو کثرت سے پڑھتا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکے گا، اور جس حور سے چاہے گا اس سے اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو اس کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ سورہ اخلاص ہماری نو کے زبان پر ہو، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، اور بالخصوص نمازوں کے بعد اور رات میں کبھی آنکھ کھل جائے تو اس وقت اور سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھ کر کے سونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالی نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں۔
پہلی بات تو یہ فرمائی کہ قل هو اللہ احد، کہ یہ لوگ اللہ کے نام و نسب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ یہ ان کو بتلا دیجئے کہ اللہ تو اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ یہ خود لفظ اللہ اپنے اندر تمام صفات جلالیہ، جمالیہ، کمالیہ، یہ ساری صفات اسی ایک لفظ کے اندر موجود ہیں، جو لم یزل ہے، لا یزال ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہنے والا ہے، اور وہ تنہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ الصمد، کہ اللہ تبارک و تعالی الصمد ہے۔ الصمد کی تعبیر مختلف الفاظ میں کی گئی ہے، مثلا یہ کہ وہ ذات جس کی طرف تمام حاجات میں رجوع کیا جائے، اسی طرح وہ ذات کے سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اسی طرح جس کی بزرگی اور فوقیت اور تمام کمالات اور خوبیاں انتہا تک پہنچ چکی ہوں، اسی طرح یہ بھی تعبیر کی گئی ہے کہ وہ کھانے پینے اور ہر طرح کی خواہشات سے بالکل پاک ہے۔ اسی طرح وہ ذات ہے جو مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے۔ یہ سب تعبیرات ہیں لفظ الصمد کی تفسیر و تشریح میں، اور ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہ ساری تعبیرات اللہ تبارک و تعالی پر پوری طرح صادق ہیں اور منطبق ہیں، اور یہ ایسی تعبیرات ہیں کہ جن میں اللہ کے ساتھ کسی اور کے کسی بھی درجے میں ہمسر ہونے کا دور دور تک کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ تو اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، کیونکہ یہ ساری باتیں پیدا ہونے کی یا پیدا کرنے کی اس ترتیب پر جو مخلوقات میں جاری ہیں، یہ صفت ہے مخلوقات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے واجب الوجود ہے، ہمیشہ واجب الوجود رہنے والا ہے۔ اور اخیر میں فرما دیا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی بھی اس کے جوڑ کا نہیں ہے، اس کے برابر کا نہیں ہے، اس کی ٹکر کا نہیں ہے۔ یہ صفات اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں اپنی بیان فرمائی ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، جن کو اللہ تعالی نے خاص طور پر علم تفسیر میں بڑا کمال عطا فرمایا تھا، حضرت نے اس صورت کے فوائد میں لکھا ہے کہ دنیا میں جو لوگ وحدانیت کے منکر ہیں، ان کی بہت سی قسمیں ہیں۔ بعض وہ ہیں جو سرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے منکر ہیں،
جیسے دہریے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں۔ تو اس صورت میں ان کی بھی تردید ہے کہ تم کہتے ہو اللہ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہے، قل هو اللہ احد۔ اسی طرح بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کر کے چھوڑ دیا، اب جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے ہو رہا ہے، اسباب کے ماتحت ہو رہا ہے۔ تو ان کی بھی تردید ہے یہاں پر، اللہ الصمد کہہ کر کے، کہ ایسا نہیں ہے کہ سب اسباب کے ماتحت ہو رہا ہو، بلکہ ایک فاعل مختار کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالی کی جو الصمد ہے۔ اسی طریقے پر کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن کامل صفات کے ساتھ نہیں مانتے۔ یا اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں لیکن ان کے ساتھ دیگر معبودان کی عبادت کو بھی صحیح قرار دیتے ہیں، جس کو شرک فی العبادت کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی تردید ہے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عمل دخل میں، اپنے معبود ہونے میں، اپنے خالق ہونے میں اور اپنے امر کو دنیا کے اندر نافذ کرنے میں تنہا ہیں، یکتا ہیں، اکیلے ہیں، اس میں کسی کا بھی ذرہ برابر بھی کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی مدد کی ضرورت ہے، اسی لیے اس نے الگ الگ شعبے الگ الگ لوگوں کو بانٹ دیے ہیں، کوئی پانی کا ذمہ دار ہے، کوئی مال کا ذمہ دار ہے، کوئی فلاں کا ذمہ دار ہے۔ اس کی بھی نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی مدد کی ذرہ برابر کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ الصمد ہے، اور لم یکن لہ کفوا احد ہے، اس کا کوئی ساجی، کوئی ہم پلہ، کوئی ہمسر کہیں سے کہیں تک نہیں ہے۔ اسی طریقے پر جو قومیں اور مذہب والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹے ثابت کرتے ہیں یا بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، ان کی بھی نفی ہے۔ لم یلد ولم یولد، کسی طرح کی بھی صفات جو مخلوق کے مشابہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی ایسی تمام صفات سے 100% منزہ اور مبرہ ہیں، ان پر کبھی عدم طاری نہیں ہوا، وہ واجب الوجود ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، سب ان کے محتاج ہیں۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں اس کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کی جائیں یا بیٹے ثابت کیے جائیں۔ ایک جگہ تو فرمایا گیا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رحمان نے اولاد اپنے لیے بنائی ہے،
بہت بڑی بھاری بات، ناگوار بات لے کر کے آئے ہیں۔ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا۔ آسمان پھٹ پڑنے کو تیار ہیں اور زمین شق ہونے کو تیار ہے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو تیار ہیں، اس بات سے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بالکل منزہ اور مبرہ ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی ہم جنس نہیں ہے، کوئی ہم مثل نہیں ہے، تو اولاد کا کیا سوال؟ کیونکہ اولاد بھی تو ہم جنس اور ہم مثلی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ ایسی صورت ہے جس کے اندر تمام فرق باطلہ جو توحید کے منکر ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، جو شرک کی جس صورت کو بھی اپنانے والے ہیں، ان سب کی تردید اس چھوٹی سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ تو فرمایا گیا قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے، جو ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ کسی سے جنا گیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر ہم پلہ برابر کہیں سے کہیں تک کوئی نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے تنہا یکتا اور اکیلا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے، ایمان کی چاشنی اور حلاوت نصیب فرمائے، اسی پر زندگی اسی پر موت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک